رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ آخری ہیں اور سارے رسولوں کے سردار ہیں۔ جب آپ نے ملک الموت کو اجازت دے دی روح قبض کرنے کی تو اس وقت 2 وصیتیں فرمائیں جو سارے دین کا خلاصہ ہیں، 2 وصیتیں فرمائیں جو سارے دین کا خلاصہ ہیں۔ کیا؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، حقوق سارے دین کو ہم تقسیم کرتے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ عام ہماری ٹرم ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ سارے دین کو 2 لفظوں میں بیان کیا، الصلاۃ حقوق اللہ، نماز نہ چھوڑنا، حقوق العباد وما ملکت ایمانکم، میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا، جو کمزور طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، غلام طبقہ ہے، نوکر طبقہ ہے، مرد ہیں یا عورت ہیں، ان پہ رحم کرنا۔ ان 2 لفظوں کو آپ دہرا کر گویا پورے 30 سپارے قرآن اور تقریباً 10 لاکھ احادیث ہیں، ان سب کا خلاصہ آپ 2 لفظوں میں فرما رہے تھے، میری امت نماز نہ چھوڑ، نماز نہ چھوڑ، میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا، جو تمہارے ملازم، تمہارے نوکر، تمہارے غلام، تمہارے کارندے، تمہارے کارکن، تمہارے مزدور، ان پر رحم کرنا، رحم کرنا۔ میرے بھائیو، 100 میں 10% تو نمازی ہیں، لیکن 100 میں ایک بھی نہیں جو مزدور پہ رحم کرتا۔ 100 میں 15-20 بھی نمازی مل جاتے ہیں، لیکن 100 میں ایک ایسا نہیں ملتا جو نوکر کے ساتھ محبت سے بولے، نرمی سے بولے، شفقت سے بولے، اس کی کمی سے درگزر کرے، اس کی کوتاہی سے درگزر کرے۔ نوکروں کے لیے طبیعتوں میں فرعونیت ہے، لیکن 100 میں 10-15 نمازی مل جاتے ہیں۔ 90% نے آج اللہ کا بہت بڑا حکم توڑا ہوا ہے۔ سارے ملک میں یہ شور ہے، زوال کیوں ہے، ہلاکت کیوں ہے؟ کوئی کہتا ہے پیپل پارٹی کا قصور ہے، کوئی کہتا ہے نون لیگ کا قصور ہے، کوئی کہتا ہے قاف لیگ کا قصور ہے، کوئی کہتا ہے پولیس کا قصور ہے، کوئی کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ کا قصور ہے، کوئی کہتے ہیں گیس شیڈنگ کا قصور ہے۔ کبھی اللہ کی کتاب میں بھی دیکھا ہوتا کہ ہم کہاں سے مار کھا رہے ہیں؟ اور یہ ٹیلی ویژن پر دانشور بیوقوف انسانوں کو دانشور بنا کے بٹھایا ہوتا ہے، جن کے پاس نہ دنیا کا علم ہوتا ہے نہ دین کا علم ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کا علم بھی آج یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اللہ کا انکار کرنا سب سے بڑی نادانی ہے۔ 19ویں صدی 18ویں صدی میں یہ فتنہ اٹھا تھا، یہ کائنات خود بخود ہے، اپنے آپ ہے، کسی اللہ کی ضرورت نہیں، کسی قانون کی ضرورت نہیں۔ اب تو سائنس پکار کے کہہ رہی ہے کہ کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، یہ خود بخود نہیں۔ اور ہمارے اقبال نے کب کہا تھا، ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نشد۔ کبھی کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی۔ ایک چھری بھی دیکھو تو کہتے ہو کسی لوہار نے بنائی ہے۔ اتنا کھلا آسمان، اتنی پھیلا ہوا زمین کا فرش، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ اٹھتے ہوئے بادل، یہ برستی ہوئی بارش، یہ چمکتی ہوئی بجلیاں، یہ گرجتی ہوئی بادلوں کی آواز، یہ خوبصورت آبشاریں، یہ ندیوں کا شور، یہ چشموں کے نغمے، یہ بلبل کے نغمے، یہ کوئل کی کوک، یہ کونج کی پکار، یہ عقاب کی اڑان، یہ مور کا ناچ، یہ خود بخود ہو رہا ہے۔ اتنا بڑا نظام خود بخود ہو رہا ہے۔ ایسے ہمارے دانشور ہیں، میرے ہی بھائی ہیں، میں ان سے نفرت نہیں کر رہا، میں ان پر رحم کر رہا ہوں۔ ان کو پتہ کوئی نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہے، جانتے تو ایسی فضولیات، پیسہ ہی خدا بن گیا ہے نا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے اور خواہش کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ ہمیں ملنا چاہیے، ایمان بیچ کے ملے، کردار بیچ کے ملے، ملک بیچ کے ملے، ضمیر بیچ کے ملے، نسل داؤ پہ لگ جائے، مجھے ملنا چاہیے۔ یہ میر جعفر میر صادق کی چھوٹی شکلیں ہیں، ہم صرف میر جعفر میر صادق کو روتے ہیں۔ آج میرا دیش بھرا پڑا ہے میر جعفروں سے، میر صادقوں سے، تو ہم لوڈ شیڈنگ کا گلہ کیوں کریں، نون لیگ کا گلہ کیوں کریں، قاف لیگ کا، پیپل پارٹی، ایم کیو ایم، ہم ان کے گلے کیوں کریں؟ ہم یہ دیکھیں میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے،
میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، جس کائنات کا خالق ہے، جس کے بغیر پتا نہیں ہلتا، ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، پتا بھی گرتا ہے تو اللہ جانتا ہے، اور پتا بھی گرتا ہے تو پوچھ کے گرتا ہے، جس کی اتنی بڑی طاقت ہے، اس نے ایک نظام بنایا ہے۔ وہ نظام میرے بھائیوں کیسے چلتا ہے؟ پہلے اللہ اپنا دعویٰ ثابت کرتا ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها۔ مجھے یہ بتاؤ، اگر میں تمہارے دروازے بند کر دوں تو پھر کوئی کھلوا لے گا؟ کوئی ہے کھول کے دکھا سکتا؟ ما یفتح اللہ، اگر میں تمہارے دروازے کھول دوں اور پاکستان کے حالات ٹھیک کر دوں تو کیا کوئی امریکہ کی سازش اور اسرائیل کی سازش اور ہندوستان کی سازش اور یورپ کی سازش اور فرانس کی، برطانیہ کی، کوئی سازش کامیاب ہو سکتی؟ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو تیرے رب نے تھاما ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، راتوں کی تنابیں کھینچ کر سکیڑ دیتا ہے، دن کی تنابیں کھینچ کر سکیڑ دیتا ہے۔ میں دن اب چھوٹے کر رہا ہوں، تم لمبے کر کے دکھا دو، میں اب راتیں لمبی کر رہا ہوں، تم چھوٹی کر کے دکھا دو۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج، چاند، ستارے، سیارے تیرے رب کے غلام ہیں، تیرے رب کے تابع ہیں۔ قل ارأیتم من جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ ہے کس پیار سے اللہ سمجھاتا ہے اور کس نادانی سے ہم اس کے دلائل کو ٹھکراتے۔ میرے بندو، ایک بات ہوگا، میں یہ رات کھڑی کر دوں تو کوئی ہے دن لا کے دکھاتا؟ یہ رات کھڑی کر دوں، کوئی ہے دن لا سکتا ہے؟ تو کیا اپنے اللہ سے پوچھے بغیر ہی دانشور بنے بیٹھے ہو؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ یہی دن جو کھڑا ہوا ہے، اسے ہی میں کھڑا کر دوں تو کوئی ہے جو رات لا کے دکھا دے؟ کوئی ہے جو تمہیں نیند دے کے دکھا دے؟ جس رب کی کائنات میں بادشاہی، بحر و بر پہ بادشاہی، عرش و فرش کا شہنشاہ، جو شراکت سے پاک، پارٹنرشپ سے پاک، جو ذوف سے پاک، کمزوری سے پاک، جہالت سے پاک، ظلم سے پاک، بیوی سے پاک، بچے سے پاک، نہ وہ باپ ہے نہ وہ بیٹا ہے۔ قل هو اللہ احد، جو بے مثال ہے، اللہ الصمد، جو بے نیاز ہے، لم یلد، جو کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، جو کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں۔ اس سے نہیں پوچھتے، اور بے وقوف دانشور بٹھائے ہوئے ہیں جنہوں نے ساری نسل کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ وہ قابل رحم ہے، انہوں نے پیسے لیے ہیں، انہوں نے پیسے لے کر میدان گرمانا ہے تاکہ ٹیلی ویژن والوں کو اور پیسے ملیں۔ میں میڈیا کو بھی کچھ نہیں کہتا، میرا ہی قصور ہے، میں نے محنت نہیں کی، میں نے نہیں سمجھا۔ ممبر نے کون سا حق ادا کیا ہے؟ ممبر نے بھی آگ برسائی ہے، ممبر نے بھی نفرت کو پھیلایا ہے۔ جگہ تو محبتوں کے بانٹنے کی تھی، محبتوں کو تقسیم کرنے کی تھی، لیکن ہم محروم ہو گئے، محروم ہو۔ کوئی محرومی ایک طرح کی نہیں آئی۔ جس ممبر نے دلوں کو کھینچنا تھا، جس ممبر نے امت کو جوڑنا تھا، جس ممبر نے کالے اور گورے کو جوڑا، میرے نبی کے آخری جملہ ہے خطبہ عرفات کا، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد کافر نہ ہو جانا، ایک دوسرے کی گردن کاٹتے پھرنا۔ اور سننا ولا تسودوا وجہی یوم القیامہ، قیامت کے دن مجھے شرمندہ نہ کرنا اللہ کے ساتھ۔ کلاس کے بچے فیل ہو جائیں تو استاد شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے، چاہے استاد نے پوری محنت کی ہو، شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میری کلاس فیل ہوگی۔ اگر آج کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، میرے نزدیک آپ کافر، آپ کے نزدیک میں کافر، ان کے نزدیک وہ کافر، ان کے نزدیک وہ کافر، تو پھر مسلمان ہے کون؟ اگر یہ سارے ہی کافر ہیں تو میرے نبی کہہ رہے ہیں لا تسودوا وجہی یوم القیامہ۔ دیکھو
مجھے قیامت کے دن شرمندہ نہ کرنا، رسوا نہ کرنا۔ میں یہود کا گلہ کیا کروں کہ وہ ہمارے گلے کاٹ رہے ہیں، میں ان کا کیا کروں جو روز کراچی میں لاشیں گرا رہے ہیں۔ وہ یہودی ہیں جو پنجاب میں لاشیں گرا رہے ہیں، جو سرحد میں لاشیں گرا رہے ہیں، جو سندھ میں لاشیں گرا رہے ہیں، جو بیویوں کے منہ پہ تیزاب پھینک کے انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں۔ یہ یہودی ہیں؟ عیسائی ہے؟ جہیز نہ لانے پر بچی کو جلا رہے ہیں، یہ یہودی ہے؟ بیٹی پیدا ہونے پر اس کے منہ پہ تیزاب، پڑھو اخبار کی خبریں۔ میرے اپنے علاقے کا واقعہ، خاتون آئی، چہرہ جلا ہوا، دیکھا نہیں جا رہا تھا، بیٹے کا بھی اس کا بھی۔ کیا ہوا؟ کہ یہ میرے مرد میرے اتنے تیزاب سڑ چھڑے۔ مرد ہمارے یہاں خامد کو کہتے، یہ تیزاب ڈالنے والا یہودی تھا۔ پہلے ہماری نسل کو مسلمان نے کاٹا، پھر غیروں نے کاٹا۔ پہلے مسلمان نے مسلمان کو لوٹا، پھر غیروں نے لوٹا۔ پہلے مسلمان نے مسلمان کے گھر جلائے، پھر غیروں نے جلائے۔ پہلے مسلمان نے مسلمان کی عزتوں کو اور پگڑیوں کو اچھالا، پھر غیروں نے اچھالا۔ پہلے مسلمان نے مسلمان کے مال پہ ڈاکے ڈالے، پھر غیروں نے ڈاکے ڈالے۔ پہلے مسلمان نے مسلمانوں کے بچے ذبح کیے، معصوم بچے اٹھا کے ذبح کر کے گلی میں پھینک جاتے ہیں، بوریوں میں بند کر کے پھینک جاتے ہیں۔ یہ اسرائیل کے یہودی ہیں؟ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ حرم شریف کے اندر جیبیں کاٹتے ہیں۔ عیسائی ہیں؟ سکھ ہیں؟